اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ اس آیت کی وضاحت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں گزر چکی ہے، اور ایمان باللہ سے مراد اس کی ذات، اس کی صفات و کمال، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ جو کوئی کسی رسول پر ایمان نہیں لاتا، وہ گویا اس کے بھیجنے والے کا انکار کر رہا ہے۔ جو شخص کسی بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے مقرر کیے ہوئے حکام کا انکار کرتا ہے، وہ یقیناً اس بادشاہ کے حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ اسی لیے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ رسولوں پر ایمان لائے بغیر بھی نجات ممکن ہے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ جب کسی اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنیوں اور غلط کاریوں پر ملامت کی اور انہیں کوئی ایسی بات کہی جو ان کی طبیعتوں پر ناگوار گزری، تو وہ پھر گئے، نبوت کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا اور انبیاء کی برملا تکذیب شروع کر دی، اور زبانی انکار پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش اور ابتلاء ہے، یعنی وہ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم انبیاء کی وہ ہتک کر رہے ہیں اور بعض کو شہید کر دیا ہے، اس کے متعلق ہم سے باز پرس نہ ہوگی اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا۔ یعنی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرزند اور چہیتے ہیں، اسی لیے وہ خواہ کچھ کرتے رہیں، انہیں عذاب ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی ہر طرح کی گرفت اور باز پرس سے بالکل مطمئن ہو کر ہدایت کا نور دیکھنے سے اور حق کا پیغام سننے سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے اندھے اور بہرے بن کر رہ گئے۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ان مدہوشوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجا، پھر بھی گنتی کے چند لوگوں کے سوا یہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے۔ یہاں ایک چیز حل طلب ہے۔ نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو تو خواہ وہ جمع ہی کیوں نہ ہو، فعل واحد ذکر کیا جاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے ہیں، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔
ان کے دعوے کا بتلان حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کرایا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ؟ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا معنی آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی استطاعت کے مطابق نقص سے کمال کی طرف، کمزور سے قوت کی طرف پہنچانے والا۔ تو جب وہ مجھے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تو پھر میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ خدا تو وہ ہے جو ہر نقص اور کمی سے پہلے ہی پاک اور منزہ ہو۔ وہ کسی کے پاک کرنے اور منزہ کرنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی اگر تم مجھے خدا سمجھو گے تو شرک کا ارتکاب کرو گے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے، اور اس روز ظالم کی امداد نہیں کی جائے گی، اور میں بھی تم سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تین میں تیسرا قرار دینے والا بھی کافر ہوگا، جبکہ معبود تو ایک ہی ہے۔ اب خواہ وہ تین اقانیم باپ، بیٹا اور روح القدس کو الگ الگ خدا قرار دے دے، یا کہیں کہ یہ تین الگ الگ نہیں بلکہ مل کر ایک ہی خدا ہے، بہرحال یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ پھر نیکی کا لبادہ اوڑھ کر شرک پھیلانے والے وہ ظالم جو یہ کہیں کہ ہر چیز ہی خدا ہے اور اس وحدت الوجود کا نام یا کوئی اور نام دے، ان کے کافر ہونے میں بھی کیا شک ہے؟ بلکہ اس عقیدے سے تو قرآن و سنت اور اسلام کی ہر بات اور ہر حکم ہی باطل ٹھہرتا ہے کہ حکم دینے والا بھی وہی ہے اور جسے حکم دیا گیا ہے وہ بھی وہی ہے۔ جنت و دوزخ بھی اور ان میں جانے والے بھی سب ایک ہی ہیں۔ غرض یہ عقیدہ اسلام کی جڑ اکھاڑ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر کیسی توحید اور کہاں کی نماز؟ غرض سب کچھ ایک ہے تو دین کی کون سی چیز باقی رہے گی؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دینے سے باز نہ آئے اور خالص توحید اختیار نہ کریں جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ بظاہر سوال ہے مگر اصل میں امر حکم دینے کی ایک صورت ہے، یعنی ان کا یہ جرم انتہائی سنگین اور صریحاً شرک کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ تاہم اگر توبہ کر لیں تو ان کا یہ قصور معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔